دوستوں، اگر اس چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عاشورہ زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بڑا محترم دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس کے بارے میں ان تک پہنچی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے ان کاموں میں آپ ان سے اتفاق و اشتراک کرتے تھے۔ اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ اپنے اس اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہاں یہود کو بھی آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا اور ان کی یہ روایت پہنچی کہ یہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرقاب کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کو بھی عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھا کریں۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایسا تاکیدی حکم دیا جیسا حکم فرائض اور واجبات کے لیے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں سلمہ بن اکوع اور ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کی صبح مدینہ منورہ کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کے دن روزہ رکھیں، اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہو وہ بھی دن کے باقی حصے میں کچھ نہ کھائیں بلکہ روزہ داروں کی طرح رہیں۔ بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفل روزے کی رہ گئی، اور لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اسی روزے کا اہتمام فرماتے تھے، جیسا کہ حدیث آگے آ رہی ہے۔ اس کے بعد ملاحظہ فرمائیں یوم عاشورہ کی تاریخی اہمیت۔ یوم عاشورہ بڑا ہی مہتم بالشان اور عظمت کا حامل دن ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ نمبر 1 یوم عاشورہ میں ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ نمبر 2 اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 3 اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ نمبر 4 اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ نمبر 5 اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گلے گلزار ہوئی۔ نمبر 6 اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ نمبر 7 اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ نمبر 8 اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ نمبر 9 اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات حاصل ہوئی۔ نمبر 10 اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ نمبر 11 اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ نمبر 12 اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ نمبر 13 اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ نمبر 14 اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ نمبر 15 اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ نمبر 16 اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ نمبر 17 اسی دن دنیا میں پہلی بار باران رحمت نازل ہوئی۔
نمبر 18 اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے ہیں۔ نمبر 19 اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ نمبر 20 اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ نمبر 21 اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ دوستوں آگے چلتے ہیں یوم عاشورہ کی فضیلت کی طرف۔ مذکورہ بالا واقعات سے تو یوم عاشورہ کی خصوصی اہمیت کا پتہ چلتا ہی ہے، علاوہ ازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس دن کی متعدد فضیلتیں وارد ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی یوم عاشورہ کے، اور سوائے اس ماہ یعنی ماہ رمضان کے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ یوم عاشورہ کے روزہ کا کرتے تھے، اتنا کسی دوسرے نفلی روزے کا نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ان احادیث شریف سے ظاہر ہے کہ یوم عاشورہ بہت ہی عظمت و تقدس کا حامل ہے، لہٰذا ہمیں اس دن کی برکات سے بھرپور فیض اٹھانا چاہیے۔ ماہ محرم کی فضیلت اور اس کی وجوہات۔ دوستوں، یوم عاشورہ کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ میں محرم کے پورے ہی مہینے کو خصوصی عظمت حاصل ہے، چنانچہ 4 وجوہ سے اس ماہ کو تقدس حاصل ہے۔ نمبر 1 پہلی وجہ تو یہ ہے کہ احادیث شریفہ میں اس ماہ کی فضیلت وارد ہوئی ہے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینے میں روزہ رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا اور میں آپ کے پاس بیٹھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ ماہ رمضان کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائے گا۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم الحرام کا ہے۔ مندرجہ بالا احادیث شریفہ سے دوسری وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ شہر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، تو اس ماہ کی افادت اللہ کی طرف کرنے سے اس کی خصوصی عظمت و فضیلت ثابت ہوئی۔ نمبر 3 تیسری وجہ یہ کہ یہ مہینہ اشہر الحرم یعنی ان 4 مہینوں میں سے ہے کہ جن کو دوسرے مہینوں پر ایک خاص مقام حاصل ہے۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں، نمبر 1 ذی القعدہ، نمبر 2 ذی الحجہ، نمبر 3 محرم الحرام اور نمبر 4 رجب المرجب۔ چوتھی وجہ یہ کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہے، چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ماہ محرم میں روزوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے سے سال کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اسے نیکیوں سے معمور کرنا چاہیے اور خداوند قدوس سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ان روزوں کی برکت پورے سال رکھے گا۔ یوم عاشورہ میں کرنے کے کام۔ احادیث مبارکہ سے یوم عاشورہ میں صرف 2 چیزیں ثابت ہیں۔ نمبر 1 روزہ، جیسا کہ اس سلسلے میں روایات گزر چکی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے
کہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کی مشابہت اور یہود و نصارہ کی بو و باش اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حکم کے تحت چونکہ تنہا یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا یہودیوں کے ساتھ اشتراک اور تشابہ تھا، دوسری طرف اس کو چھوڑ دینا اس کی برکات سے محرومی کا سبب تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے مقدس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ یوم عاشورہ کے ساتھ ایک دن کا روزہ اور ملا لو، بہتر تو یہ ہے کہ 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھو، اور اگر کسی وجہ سے 9 کا روزہ نہ رکھ سکو تو پھر 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھ لو، تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تشابہ نہ رہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کو یہود و نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے جس کے بعد یہ اشتراک اور تشابہ والی بات ختم ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9 کو بھی روزہ رکھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ دوسرا کام جو ہمیں اس مہینے میں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اہل و عیال پر رزق میں فراخی شریعت اسلامیہ نے اس دن کے لیے دوسری تعلیم دی ہے کہ اس دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت فراخی کرنا چاہیے، اچھا ہے، کیونکہ اس عمل کی برکت سے تمام سال اللہ تعالیٰ فراخی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں فراخی اور وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ دوستو، آخر میں ہم بات کرتے ہیں ان غلط باتوں کی جو محرم الحرام کے حوالے سے عوام کے اندر مشہور ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر گوشت گھر میں نہیں ہونا چاہیے، اس سے بے برکتی ہوتی ہے اور گھر میں نقصانات ہوتے ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت جو ہم فریج میں رکھتے ہیں وہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے۔ اگر محرم الحرام کے مہینے میں فریج میں گوشت رکھا رہا تو گھر میں بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ غلط بات ہے۔ ابتدائی اسلام میں جب قربانی کی جاتی تھی تو اس وقت یہ حکم تھا کہ 3 دن کے اندر گوشت کو ختم کرنا چاہیے، لیکن بعد کے اندر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ خلاصہ یہ کہ گوشت فریج میں رکھا رہا یا گھر میں پڑا رہا محرم کے اندر تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی بے برکتی آتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں اگر ہم بستری کی جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن محرم الحرام میں ایسا کرنا ناجائز عمل ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ ساری تفصیل گزر چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اس چینل پر اگر نہیں ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو